آج صبح سے میرا دل پریشان تھا۔ آج پھر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میری تو زندگی بدلنے جا رہی تھی، اور وہ ہونے جا رہا تھا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے گھر آتے ہی نہایت غصے میں مجھ سے کہا کہ مجھے بریانی بنا کر دو۔ میں نے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اب رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہیں بریانی کھانے کی پڑی ہے۔ بولا کہ تم اگر مجھے بریانی نہیں بنا کے دو گی تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ یہ بات سن کر مجھے اور بھی غصہ آیا۔ یہ بات اکثر مجھے کہا کرتا تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ مجھے دھمکی دیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، آج تم دے ہی دو طلاق مجھے۔ میرا شوہر نشے میں ہے، تب اس نے طلاق کے الفاظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے خارج کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی بے اعتنائی برتے گا۔ وہ مجھ سے یہ کہے گا کہ تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں پریشان کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر ایک دم اپنے سر پر رکھی۔ میں نے کہا، اب تم میرے لیے غیر محرم ہو چکے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا چاہا۔ میں نے اسے جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، اب ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے میں تم پر حرام ہو چکی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے۔ تب وہ اپنی آنکھیں مل کر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں ہوش و حواس میں کب تھا؟ جانتی تو ہو میں اس وقت نشے میں تھا۔ تم بھی مجھے بلا ضرورت بحث مت کیا کرو۔ میں نے اسے بہت اچھی طرح سنائی اور کہا، تم جو باتیں کر رہے ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اب ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی۔ اب میں تمہاری بیوی نہیں رہی۔ جانتے نہیں ہو کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ طلاق اسی لیے کہتی تھی کہ مذاق میں بھی یہ لفظ مت بولا کرو، اور آج دیکھ لو ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے روکنا چاہا، مگر میں کیوں رکتی؟ میں نے جا کر دوسرے کمرے میں خود کو اندر سے بند کر لیا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میرا شوہر دروازے کے باہر بے چین بیٹھا تھا۔ اب تو اس بات کا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ رات بھر وہ بھی پریشان رہا اور میں بھی روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے نکل پڑی۔ وہ روکتا رہ گیا، لیکن میں کیا کرتی؟ اب تو اس کے ساتھ رہنے کا مطلب سراسر گناہ تھا۔ میں باہر جا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا میری خالہ کے گھر لے جائے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل جاتا، یا کم از کم ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں ہو جاتا کہ ہم الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنی کسی بھی رشتے دار کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ تو ہم لوگوں کو ہرگز نہ بتائیں گے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں۔ بس ہم ایک دوسرے سے دور رہنا شروع کر دیں گے۔ جب لوگ ہمیں منا منا کر تھک جائیں گے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ہم یہ کبھی آشکار نہ کریں گے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو رازداں بنایا ہی جاتا ہے۔ میں فوراً اسے اپنے اماں ابا کے گھر گئی۔ اماں ابا نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی۔ کہا کہ کچھ نہیں ہے، عاطف ذرا ملک سے باہر جانے کی ضد کر رہے ہیں، میں ان سے خفا ہو کر آئی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ اسے ملک سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے، اس کا یہیں پر اچھا خاصا کاروبار ہے، یہاں رہے تو ٹھیک ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ اماں بھی مجھ سے بہت اچھے سے ملی تھی، کسی کو بھی میری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ حقیقت جو کہ میرا انتظار کر رہی تھی، اور میں بس اس سے چھپتے پھر رہی تھی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر زیادہ دن رہ نہیں سکتی، کیونکہ انہیں شک ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک دور کی سہیلی سے رابطہ کیا۔ کہنے لگی کہ تم میرے پاس لاہور آ جاؤ، لاہور کے نواحی علاقوں میں کافی سارے گاؤں ہیں۔ میں شیخو پورہ چلی گئی، وہاں پر میری سہیلی سعدیہ تھی، اس کا گھر تھا، لیکن آج کل اس کا میاں پردیس میں ہوتا تھا۔ جب وہ مجھ سے ملی تو میں اس سے پھوٹ پھوٹ کر گلے لگ کر روئی۔
میں جانتی تھی کہ سعدیہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گی۔ میں نے اسے حقیقت بتا دی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے رات کے غصے کے عالم میں مجھے طلاق دی تھی۔ کہنے لگی کہ کیوں دی؟ میں نے سارا واقعہ بتایا۔ بولی کہ اب کیا کرو گی؟ تو اپنے ماں باپ سے بھی چھپتی پھر رہی ہو، یعنی تمہیں کوئی نہ کوئی امید تو ہے نا کہ تم اپنے شوہر سے دوبارہ مل سکتی ہو، اور ملنا بھی چاہتی ہو۔ میں نے کہا ہاں بالکل میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، پر اس کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور تم جانتی ہو باقی کسی بھی طریقے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں ایک پیر کے پاس لے جاؤں گی۔ اس کے پاس بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے، پھر ان کے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں اور طلاق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے؟ بولی کہ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن مجھے تفصیل معلوم نہیں، کیونکہ میں نے کبھی ان معاملات میں دلچسپی نہیں لی۔ تم تو جانتی ہو کہ میرے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایسے معاملات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں یہ بات بھی بتا دی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ تم مجھے اس پیر کے پاس لے کر چلو۔ بولی کہ ان کا نام نورانی شاہ ہے، تمہیں وہاں جا کر سارا مسئلہ بتانا ہوگا۔ مجھے بھی باقی تفصیلات نہیں معلوم، غرض یہ کہ سعدیہ کے کہنے پر میں نورانی شاہ کے آستانے پر چلی گئی۔ نورانی شاہ کا آستانہ جمعے والے دن کھلا ہوتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ تم ایسا کرنا، نورانی شاہ کو اپنے شوہر کی محبت کے بارے میں بتانا، اور یہ بھی کہ تم اسے چاہتی ہو، باقی ان عورتوں سے پوچھ لینا جو وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے اور امید بھی کہ وہ ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے تھوڑی بہت امید تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس کوئی ایسا حل موجود ہو جس سے میری طلاق اسلامی شریعت کے مطابق منسوخ ہو جائے، اور میں پہلے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگوں۔ میں اس کے ساتھ موبائل پر رابطے میں تھی۔ تھوڑی بہت باتیں بتا کر بھی اس نے بھی اپنے رشتہ داروں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جمعے والے دن میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا وہاں پر تو بہت ساری عورتیں تھیں۔ عورتوں کا ایک جمع غفیر تھا، یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا یہاں پر صحن کے وسط میں کمرہ بنا ہوا تھا، آس پاس عورتیں جمع تھیں۔ میں کسی سے پوچھتی، وہ کافی زیادہ عمر کی عورتیں تھیں، ان میں سے ایک بھی میری ہم عمر نہیں تھی۔ تبھی میں ایک تقریباً 30 سالہ عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں بھی اسی کی طرح تھی، باقی عورتیں اتنی پریشان نہ تھی جتنی وہ تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ بھی میری طرح مسلوں کی ماری ہوئی ہیں۔ بولی کہ ہاں، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ ساس نے مجھے کہا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر تمہارا بچہ نہیں ہوا تو میں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ بس اسی لیے میں بہت سخت پریشان ہوں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بچے کی وجہ سے اتنا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ میرا مسئلہ تو طلاق کا تھا۔ میں نے کہا کیا یہ نورانی شاہ واقعے میں دعا کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے؟ بولی کہ بہن سچ پوچھو تو میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے تو پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کافی سارا ہدیہ بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک ان سے ملاقات کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ میں تو کوئی ہدیہ بھی نہیں لائی، اب کیا کروں گی؟ تبھی میں آستانے کی ایک ایسی منتظم عورت کے پاس گئی جو کہ پنکھے کے پاس بیٹھی سب عورتوں کی طرف ہوا کا رخ کرتی اور کبھی انہیں شربت لا کر دیتی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ اس کا پیٹ نکلا ہوا، کافی موٹی اور حجم کافی تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھا اور بولا کہو کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا اس آستانے کے قوانین کے بارے میں واقف ہوں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں آج تو کوئی نذرانہ یا ہدیہ نہیں لائی، تو کیا پیر صاحب میری ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں پہلے ہدیہ لا کر جمع کروانا ہوگا۔
اس کے بعد ہی تمہیں ملنے کی اجازت ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسا پیر تھا جو بات بات پر ہدیہ مانگتا تھا؟ خیر میں نے یہ بات سعدیہ سے کہی۔ کہنے لگی، دراصل یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اٹھ کر پیر صاحب کے پاس نہ آ جائے، سنجیدہ لوگ ہی آئیں۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل جس کا مسئلہ نہ بھی ہو وہ بھی اسی طرح اپنے لطف کے لیے یہاں آ جاتا ہے اور پیر صاحب کا وقت ضائع کرتا ہے۔ پیر صاحب یہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تم اس چیز کی فکر نہیں کرو، یہ تو صرف ان کی نیک نیتی ہے، ورنہ ان کے پاس تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کتنی زیادہ عورتوں کا رش تھا۔ وہ اسی وجہ سے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں تاکہ صرف وہ لوگ آئیں جن کا اصل مسئلہ ہو۔ تمہیں تو پتہ ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو پیسے جوڑ ہی لیتا ہے، لیکن جو اس طرح سے بنا کسی وجہ سے آئے وہ تو پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے بھی جا نہیں سکتے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے اس سہیلی سے ادھار پیسے مانگے، اس نے مجھے ناک منہ چڑھا کر دے دیے۔ میں خوش تھی کہ چلو میرا کام تو ہو جائے گا، میں پیر صاحب سے مل کر اس بات کا فیصلہ تو کر لوں کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ خیر اگلے دن میں پھر گئی، یعنی اگلے جمعے، ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد جب میں پیر نورانی شاہ کے آستانے پر گئی تو میرے پاس 10,000 روپے بھی تھے۔ میں نے وہ جا کر اسی عورت کو دے دیے۔ اس کی تو گویا جیب گرم ہو گئی، کہنے لگی کہ اتنے پیسے لانے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ 1,000 2,000 میں بھی آتے ہیں، تم نے اتنی زیادہ رقم دے دی ہے تو میں تمہارے بندوبست کرتی ہوں کہ تم ملاقات کر لو۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ جیسی مہربان شخصیت کے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ میں نے بڑا مکھن لگا کر اسے رام کر لیا اور وہ مجھے پیر نورانی شاہ کے آستانے کے اندر لے گئی۔ آستانے میں اندھیرا تھا، زیادہ روشنی نہیں تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے پیروں فقیروں کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات سن رکھے تھے جس میں پیر لڑکی کی عزت پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ایک پردہ لگا ہوا تھا، تو ایسے میں نہ ہی پیر کوئی زبردستی کر سکتا تھا، نہ ہی کوئی ایسی حرکت جس سے لڑکی کو کوئی اعتراض ہوتا۔ سو میں نے پیر کے صاحب کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کچھ عجیب حرکت کی، اپنے پاس سے ایک جھاڑو اٹھایا، میرے سر پر ہلکا سا مارا اور بولے، بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں اس انوکھی حرکت سے پریشان رہ گئی، پھر بھی خاموش ہوئی کہ چلو ہو سکتا ہے واقعی کوئی حرکت والے حضرت ہوں گے، میرا مسئلہ حل کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ پیر صاحب، میرے شوہر نے مجھے غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے، ایسے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے خاندان والوں کو نہیں بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن ہم دونوں کے دل میں یہ بات ہے کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا شوہر امیر ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں گھما کر مجھے دیکھا اور کہا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا، پھر بھی میں چپ رہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، پھر تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اور کہنے لگے کہ وہ لڑکی جو تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہے تمہیں سارا مسئلہ سمجھا دے گی، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ کیسے میرا مسئلہ حل کرے گی۔ 2 منٹ میں وہ مجھے لینے آ گئی۔ پیر صاحب نے اسے اشارہ کیا ہوگا۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ چلو اچھا ہے کہ پیر میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے اپنی عزت کا ڈر ہوتا۔ مجھ سے کہنے لگی، پیر صاحب نے تمہیں کیا کہا؟ میں نے اسے تفصیل بتائی تو بولی، لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی مولی والا حربہ کرنا ہوگا۔ مولی والا حربہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پیر صاحب کی دم کی ہوئی مولی کھانا پڑے گی، لیکن ابھی نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا کہ مولی کھانے سے کیا ہوگا، کیا میں اندھی ہو جاؤں گی جو مجھے حقیقت نظر نہیں آئے گی؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں کہ تم اندھی ہو جاؤ گی، حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ میں نے غصے سے کہا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے نہیں،
ऐसी तो कोई बात नहीं कि तुम अंधी हो जाओगी, बस इससे जो होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मुझे समझाती बाहर सेहन में ले आई। मैं सख्त मायूस हो चुकी थी। अब मैं क्या करती? 10,000 रुपये भी ज़ाया कर चुकी थी, वो भी सादिया से उधार लेकर। बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी। मुझे रूह अफ़ज़ा पे लाया गया। अब वो औरत मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। बहरहाल मैं इसके साथ मुख्तलिफ बातें करती वहीं पर बैठी बहुत सारी बातों के बारे में सोच रही थी कि मेरे शौहर का क्या होगा, इसने दूसरी शादी कर ली तो कहाँ जाऊंगी, वगैरह वगैरह। वो इस औरत ने मुझे बताया कि ये तबरुक तुम अब रात के वक्त ही कर सकती हो। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? तो बोली, तुम्हें पूरी रात यहीं आस्ताने पर रहना पड़ेगा। मैंने परेशानी से कहा। तो बोली, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जैसी और भी औरतें यहाँ रहती हैं। अगर तुम पाक होना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारे शौहर की तलाक मनसूख हो जाए तो फिर तुम्हें यह कुर्बानी देना पड़ेगी। मैंने कहा, आपको पक्का यकीन है कि यहाँ और भी औरतें आती हैं? इसने कसम खाकर कहा, ऐसा ही होगा, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। यूं मैं मुतमिन होकर बैठ गई, लेकिन हरगिज मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैंने सादिया को भी फ़ोन करके बता दिया था कि मैं आज रात को यहीं रहूंगी। इसने मुझसे कोई बात नहीं की, वो भी चुप ही थी। बस मुझे यही कहती कि तुम इस बात को यकीनी बना लो कि तुम इस आस्थाने से खाली हाथ मत लौट आना, अपने लिए कोई नई मुसीबत भी मत खड़ी करना, पीर साहब से बदतमीजी से पेश मत आना। दरअसल वो अल्लाह वाले हैं और ऐसे लोग अजीबो गरीब शख्सियत के मालिक होते हैं। मैं चुप कर गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पीर साहब के सामने कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वाकई पीर साहब का तरीका इलाज ऐसा ही हो, अजीबो गरीब हो, मुझे बोलना नहीं चाहिए। रात हुई तो वही औरत जो कि मुतमिन सी थी आ गई और मुझसे कहने लगी, पीर साहब ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे तबरक खाने का वक्त आ गया है, सुबह तुम चली जाओगी, फिक्र नहीं करो, तुम पीर साहब के कमरे में अकेली ना होगी, मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। मुझे तसल्ली हो गई कि चलो, कोई काम तो पीर का ढंग का है। इसी बात से तो मुझे उन पर यकीन था। इसको और कोई मतलब नहीं था कि मेरे सामने बैठी औरत खूबसूरत है या बदसूरत, वो बस अपने काम से काम रखता है। मैं नौरानी शाह के कमरे में चली गई। औरत भी मेरे साथ बैठी थी। पीर साहब अपनी जगह से उठे। इन्होंने सामने बैठकर अंगीठी जलाई और इसमें कुछ पढ़कर फूंकने लगे। फिर यकदम इनको जलाल आ गया। मुझसे कहने लगे, तू तो बुरी मुसीबत में है। मैं परेशान हो गई। तेरे साथ तो एक जिन है, पीर साहब ने मजीद जलाली आवाज में कहा। तो मैं हैरत और बढ़ गई और मैंने कहा, मैं जेरे लब बरबराई, जिन को ख़त्म करना होगा। यही जिन तो तेरे शौहर पर असर अंदाज होता है, जिसकी वजह से इसने तुम्हें तलाक दे दी है। अगर वो इस जिन के जेरे असर ना होता तो तुझे कभी तलाक ना देता। मैं तेरा हलाला कर भी दूं तो ठीक हो जाएगी, अपने शौहर पर हलाल हो जाएगी, लेकिन इस जिन का क्या करेगी? एक दोबारा तलाक हो गई तो फिर कैसे रहेगी इसके साथ? क्या मतलब दोबारा तलाक? मैं दिल में सोचने लगी, क्या तलाक 3 बार देना ज़रूरी होता है? मेरे जहन में फिर से ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि मेरे शौहर ने तो मुझे एक ही बार तलाक का लफ्ज़ कहा था। फिर हो तो ये भी सकता है कि मैं इस पर अभी हराम ना हुई हूँ और खामखा ही दिल में ख्याल कर रही हूँ। ये बातें मेरे जहन में चल रही थी। पीर ने मुझे एक और बात कही। बोला कि तुम पर ये जिन आ चुका है जिसे निकालना ज़रूरी है, सो तुम मुझे कुछ रकम दे दो ताकि मैं चिल्ला करूं और इस जिन को भगा दूं। मैं समझ गई थी कि इन सब का मकसद क्या है। मैं तो इस कमरे में कुछ देर बैठी रही, यही सोचती रही कि अब मैं अपने शौहर के साथ दोबारा रजू कैसे करूं। बहरहाल इस औरत ने दरवाजे से बाहर आकर मुझे कुछ तबरुकात भी दिए खाने के लिए। मुझे काट कर उबली हुई मूली दी और कहने लगी, तुम ये खा लो, इससे तुम पाक साफ हो जाओगी। ये पीर साहब की दम की हुई मूली है, इससे हर तरह के असरात गायब हो जाते हैं। मैं समझ गई थी कि ये मूली भी कोई नया ढोंग होगा।
اسی لیے میں نے وہ مولی کھائی نہ کوئی اور کام کیا۔ جانتی تھی کہ یہ جاہل عورتیں ہیں جو اس پیر پر یقین کیے بیٹھی ہیں۔ اگر میں بھی اس پیر پر یقین کر لوں گی پھر مجھ میں اور ان جاہل عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں وہاں سے سیدھا ایک مفتی صاحب کے پاس گئی جو کہ جامعہ مسجد میں بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے بات کی۔ میرا ذہن شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس سب چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور خیر اگر طلاق ہو بھی جاتی تو تم اس ڈھونگی کے پاس نہیں جاتی۔ یہ تو مختلف عورتوں کو پیسے دے کر وہاں بٹھاتا ہے، 100 100 روپے میں عورتوں کو گھنٹوں کے لیے بلاتا ہے اور ان سے ڈھونگ کرواتا ہے۔ اس لیے تو یہ صرف جمعے کے دن آتا ہے تاکہ سب عورتوں کو اکٹھا کر کے دوسروں کو بیوقوف بنا سکے۔ اس نے تو تمہاری سہیلی کو بھی اسی کمیشن پر رکھا ہوگا۔ دراصل وہ اس کو پیسے دیتا ہوگا کہ تم اور لڑکیوں کو لے کر آؤ، پھر ان سے پیسے لوٹ کر آدھے آدھے کر لیتا ہوگا۔ تمہاری تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، طلاق 3 بار دینے پر ہوتی ہے۔ تم اپنے شوہر سے رجوع کر سکتی ہو، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اسلام بڑا ہی آسان مذہب ہے۔ اگر تم ایک بار اللہ سے مدد مانگتی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تو آج یہ نہ ہوتا۔ لیکن تم اللہ کو چھوڑ کر ایک جاہل پیر کے پاس چلی گئی۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اگر تم پر فوراً ہی بات آشکار ہو جاتی تو تم اور تمہارا شوہر ایک دوسرے کی قدر نہ کر سکتے۔ آپ کم سے کم اس کو بھی قدر آ جائے گی اور تمہیں بھی، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور الگ نہیں رہنا چاہتے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کفر کی حرکت سے بچ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنا شوہر بھی واپس مل گیا۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ نصیحت آموز کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔